बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सेफ्टी कंसल्ट के यूट्यूब चैनल से नईम सुबहानी आपसे मुखातिब। आज का हमारा मौजू जो है वो ट्रैफ़िक से मुताल्लिक़ हादसात के बारे में है और इस मौजू पर बात करने की इसलिए ज़रूरत है कि आए रोज़ हम सुनते रहते हैं और हमारे सामने आते हैं कि बहुत से लोगों की जानें चली जाती हैं, बहुत से लोग जो हैं ज़ख्मी हो जाते हैं। और जो हमारे मुल्क में इदारा 1122 है, उनके पास जब ये ख़बरें हम उनसे लेते हैं तो इनके पास बेशुमार लोग जो हैं वो ज़ख्मी होते हैं, अपनी जान से चले जाते हैं और डिसेबल हो जाते हैं, यानी माज़ूर हो जाते हैं। तो हमें इस चीज़ पर बहुत ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत है। वो कि इस पे मोटरवे पुलिस भी बहुत सारी वीडियोज़ और अपने मैसेजेस पहुंचाती है, उनका चैनल भी है। 1122 भी कोशिश करती है कि ये इस मौजू पर बात की जाए, लेकिन इसमें कोई हर्ज नहीं कि इस पे बार बार बात की जाए, ताकि शायद किसी के दिल में जो है हमारी बात उतर जाए और उसके जहन में ये बात आ जाए और वो कन्विंस हो जाए कि उसको एहतियात करनी है। इससे कोई इनकार नहीं कि जितने हादसात हैं उसमें इंसान की गफलत शामिल है। किसी भी सूरत में जब इंसान कुछ गफलत करता है, कुछ वो ऐसी यानी कानून की खिलाफ वर्जी करता है या जो लिमिट्स हैं उनको क्रॉस करता है, वहाँ पर हादसात हो जाते हैं। तो इस पे बात करना इसलिए ज़रूरी है कि हो सकता है कि हमारी बात से किसी की जान बच जाए और किसी की तकलीफ़ बच जाए। सबसे पहले हम बात करेंगे मोटर बाइकर्स के लिए। मोटर बाइक जो है वो एक बड़ी अच्छी सवारी है, बहुत से लोगों को फ़ायदा होता है उससे, वो अपनी दफ्तर और अपने कारोबार का काम चला के रखते हैं। लेकिन ये ख़तरनाक सवारी भी है, अगर इसमें एहतियात ना की जाए तो बड़ा नुकसान हो सकता है और बहुत टूट फूट हो सकती है। और चलने मोटरसाइकिल पे सवारी करने वाले जो हैं उनके साथ हादसा बड़े तकलीफ दे हो जाते हैं। तो इसमें जो क़वानीन बनाए गए हैं उसमें जो स्पीड लिमिट्स का कानून है वो अपनी जगह पर है, सर पे हेलमेट रखने का कानून है वो अपनी जगह पर है। लेकिन जो सवारी करने वाले हैं उनसे गलती ये होती है कि वो प्रॉपर हेलमेट नहीं ख़रीदते, यानी वो हेलमेट जो उनको हादसे की सूरत में बचा सके। जब गिरेंगे आप और वो हेलमेट जो है वो प्रॉपर नहीं है या बिल्कुल ही वो घटिया क्वालिटी का है, या जैसे कंस्ट्रक्शन हेलमेट कुछ लोगों ने सर पे रखा हुआ होता है, वो बेकार चीज़ है, उससे आपकी हिफाजत नहीं होगी। तो एक प्रॉपर हेलमेट सर पे हो और वो सही तरह से बंधा हुआ हो। ये नहीं कि जब आप चौक में गए तो आपने सर पे हेलमेट रख लिया और जो चौक से निकले तो वो हेलमेट नीचे लटका लिया या पीछे रख लिया, उसका कोई फ़ायदा नहीं। ये हेलमेट आप कानून की खिलाफ वर्जी से बचने के लिए नहीं है या कानून की पासदारी के लिए नहीं, बल्कि आपकी जान की हिफाजत है। तो ये जहन में रखें। फिर कुछ लोग जो हैं अपने साथ अपनी वाइफ को या बच्चों को बिठा लेते हैं। कुछ लोगों ने चादरें पहनी हुई होती हैं। ये चादर जो है सर्दियों में खुसूसन जो चादर होती है ये बड़ी ख़तरनाक है। ये मोटरसाइकिल के व्हील में लिपट जाती है और इससे बहुत ख़तरनाक किस्म के हादसात हो जाते हैं। फिर मोटर बाइकर्स के लिए एक एहतियात ये है कि उनको अपनी लेफ़्ट लेन में चलना चाहिए, स्लो लेन में चलना चाहिए। उनको फ़ास्ट लेन में और बड़ी गाड़ियों के आगे नहीं चलना चाहिए, क्योंकि इसमें ख़तरा उनके लिए बढ़ जाता है कि कोई भी गाड़ी जो है उनको हिट कर सकती है और वो अल्लाह ताला महफूज रखे कि वो उनका नुकसान बहुत हो जाता है और उसकी वजह से जो फ़ास्ट लेन की ट्रैफिक है वो डिस्टर्ब होती है। तो मोटर बाइकर्स के लिए इंस्ट्रक्शन है कि वो अपनी लेन में ही चलें, अपनी हिफाजत भी और दूसरों के लिए भी आसानी पैदा होती है। इसके बाद हम बात करेंगे कि मोटर बाइक चलाने वाला जो है वो भी क्वालिफाइड होना चाहिए, यानी लाइसेंस्ड होना चाहिए। अमूमन आपने देखा होगा कि बच्चे चला रहे होते हैं मोटर बाइक्स, तो ये वालिदैन का कसूर है, ये वालिदैन की ज़िम्मेदारी है कि बच्चों को मोटर बाइक ना दें, क्योंकि बच्चे में जो मसला होता है कि वो अपनी यानी डिसीजन नहीं कर पाता। जब कोई एमरजेंसी की सिचुएशन होती है तो वो डिसीजन करने से रह जाता है। तो जब डिसीजन नहीं कर पाएगा तो नुकसान कर जाएगा, अपना भी नुकसान करेगा, किसी और का भी नुकसान कर जाएगा। इसलिए बच्चों को मोटर बाइक नहीं देनी चाहिए और उनको बिल्कुल क़तन इस पे ममानियत होनी चाहिए। जब तक उनकी एज ना हो, जब तक लाइसेंस ना हो, वो ना चलाएं। अब हम बात करते हैं कि जो हमारे गाड़ियाँ चलाने वाले हज़रात हैं उसमें भी बात यही अप्लाई होती है कि बच्चों को गाड़ी ना दें, क्योंकि बच्चा जो है वो एमरजेंसी में कोई नुकसान कर जाएगा। तो बच्चों को जब तक एक उम्र ना हो जाए और ट्रेनिंग ना हो उस वक्त तक ना दें। ड्राइविंग लाइसेंस के बगैर गाड़ी चलाना गलत है, क्योंकि अगर आपको सही रूल्स का नहीं पता तो न सिर्फ आप अपने लिए ख़तरा पैदा कर रहे हैं बल्कि दूसरों के लिए मसाइल पैदा कर रहे हैं। हम आए रोज़ देखते हैं कि लोग जो हैं वो ट्रैफिक की लेन्स की पासदारी नहीं करते। जो छोटी गाड़ियाँ हैं या स्लो गाड़ियाँ उनको लेफ़्ट लेन में चलना चाहिए और जो फास्ट गाड़ियाँ जो ओवरटेक करने वाली हैं उनको राइट लेन में चलना चाहिए। होता ये है कि जब ट्रैफिक सिग्नल से चले तो छोटी गाड़ियाँ सामने आ जाती हैं और वो ट्रैफिक को ब्लॉक कर रही होती हैं, फ़्लो को, और वो दूसरों के लिए मसले पैदा होते हैं। जो
تو جو چھوٹی گاڑیاں ہیں، جو سلو گاڑی ہیں، ان کو لیفٹ لین میں چلنا چاہیے اور اس کا دوسروں کے فلو کا خیال کریں، کیونکہ اس کی وجہ سے ٹریفک بلاک ہوتا ہے۔ ٹریفک کے سگنل کی پاسداری آپ کو کرنی چاہیے، کیونکہ یہ قانون ہے کہ آپ نے ریڈ کے اوپر نہیں جانا، جو ہی یلو ہوتی ہے آپ نے سلو ہو جانا ہے اور روک لینا ہے۔ رات کے وقت میں جس وقت کوئی ٹریفک نہیں ہوتی تو لوگ اس کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں اور کراس کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ رات میں بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ آپ کو لائٹ نظر نہیں آ رہی، لیکن اس کے باوجود آپ کو کوشش کرنی چاہیے کہ آپ ریڈ سگنل کو کراس نہ کریں۔ سپیڈ لمٹ کی بات ہے، لینز کی بات ہے، تو یہ سب چیزیں ایسی ہیں جو آپ کو آپ کی حفاظت جو ہے وہ کرتی ہیں۔ رات کے وقت میں ہارن بجانا غلط بات ہے۔ رات کے وقت میں لائٹ کا اشارہ کرنا چاہیے یا لائٹ کا ڈمر کا اشارہ کر کے اور اپ اینڈ ڈاؤن کر کے آپ کو اشارہ کرنا چاہیے۔ ہارن بجانا رات میں غلط ہے۔ اگر آپ ایڈوانس ورلڈ میں جائیں گے تو آپ کو پتہ لگے گا کہ ہارن بجانا جو ہے وہ ایک گالی سمجھا جاتا ہے۔ ہمارے ہاں اس کو ہارن بجانے کو ایک شوقیہ سمجھا جاتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو ایکسپریس کریں کہ ہمارے پاس اچھی گاڑی ہے اور ہارن بجا کے دوسروں کو متاثر کریں، یہ غلط بات ہے۔ خصوصاً رات میں تو ہارن بجانا بالکل مناسب نہیں ہے، لوگ سوئے ہوئے ہوتے ہیں۔ اسکول کے ایریا میں ہارن بجانا غلط ہے، ہاسپٹل کے ایریا میں ہارن بجانا غلط ہے، تو یہ اس کی احتیاط ہمیں کرنی چاہیے۔ جو گاڑیاں دھواں چھوڑ رہی ہوتی ہیں وہ بھی ایک تکلیف دہ صورت ہوتی ہے کہ وہ ماحول کا جو ہے وہ خراب کر رہی ہوتی ہیں اور دوسرے لوگوں کے لیے مسئلہ پیدا ہو رہا ہوتا ہے کہ ان کو سانس میں ان کے وہ دھواں جا رہا ہوتا ہے، اس کی بھی احتیاط کرنی چاہیے۔ سڑک کی کراسنگ جو ہے وہ اس میں صرف زیبرا کراسنگ جو ہے وہ مناسب ہوتی ہے کہ آپ وہاں سے کراس کریں، یا جیسے آج کل اوور ہیڈ برج بننے شروع ہو گئے ہیں، سڑکوں کے اوپر برج ہیں، ان کو استعمال کریں، شارٹ کٹ نہ ماریں یا نیچے سے کراسنگ نہ کریں۔ نیچے سے کراسنگ کریں گے اور کوئی تیز گاڑی آ رہی ہوگی تو خدا نخواستہ آپ کا نقصان ہو سکتا ہے۔ نہ صرف آپ کا نقصان ہوتا ہے بلکہ جو فرد گاڑی مناسب چلا رہا ہے اور صحیح لین میں چلا رہا ہے، جب اس کے سامنے کوئی آ کے ہٹ ہوگا تو وہ بیچارہ پریشان ہو جائے گا، اس کی گاڑی بھی ٹوٹے گی، اس کو آپ کو ہاسپٹل میں بھی لے کے جانا پڑے گا، تو بات غلط ہے۔ تو کراسنگ جو ہے وہ زیبرا کراسنگ سے آپ کراس کریں، یا پھر جو برج بنے ہوئے ہیں، پل بنے ہوئے ہیں اوپر سے جانے کے، ان سے کراس کریں۔ گاڑی میں سے کوڑا باہر پھینکنا بڑی غلط بات ہے۔ آج کل ہمارے یہاں قانون جو موٹر وے کا آ گیا، اس کے مطابق اگر کسی نے کوڑا پھینکا اس پہ جرمانہ ہوگا، تو اس کی احتیاط کریں گے۔ تھوکنا، اسپٹ کرنا یہ بھی مناسب نہیں ہے، کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ ایڈوانس ورلڈ میں ان دونوں چیزوں پہ، یعنی کوڑا پھینکنے پر بھی اور تھوکنے پر پابندی ہے، اور جو یہ کام کرے گا اس کو بڑے جرمانے پڑتے ہیں اور ان کو فائن ہوتا ہے اور ان کو یعنی ان کی پکڑ ہوتی ہے۔ تو ہمیں بھی یہی اڈاپٹ کرنا ہے کہ پاکستان میں بھی ہمیں آہستہ آہستہ اپنا آپ کو امپروو کرنا ہے، بہتر کرنا ہے، اور یہ کام نہ کریں کہ جس کی وجہ سے کسی کو تکلیف ہو۔ ہیوی ٹریفک ہے، ہیوی ٹریفک میں آپ یا جس کو ہم کہتے ہیں کہ جو پبلک ٹرانسپورٹ ہے، اس میں وینز ہیں اور بسز ہیں، ٹرکس ہیں، ان کے بارے میں یہ ذہن میں رکھیں کہ ان کا ایک تو یہ کہ ان کے پاس وقت کم ہوتا ہے، وہ تیز چلانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، اپنی جگہ نکلنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، ان کو نکلنے دیں، کیونکہ اگر آپ ان کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کریں گے تو وہ آپ کو موقع نہیں دیں گے، اس میں نقصان آپ کا ہو جائے گا۔ وہ غریب 24 گھنٹے ٹریول کر رہے ہوتے ہیں، وہ کراچی سے لوڈ کرتے ہیں اور کہاں انہوں نے اتارنا ہوتا ہے، ان کی ذہنی حالت یا تھکن کی وجہ سے وہ فرسٹریٹ ہو رہے ہوتے ہیں، اس لیے آپ ان کو موقع دیں۔ اسی طرح سے جب گاڑیاں ٹریفک میں چل رہی ہوتی ہیں تو ان کا آپس میں فاصلہ جو ہے نا وہ مناسب ہونا چاہیے، کیونکہ جو ٹریفک میں حادثات آگے پیچھے لگنے کے ہوتے ہیں وہ اس لیے ہوتے ہیں کہ آپ کا فاصلہ مناسب نہیں ہوتا۔ ایمرجنسی بریک کسی وقت بھی لگ سکتی ہے، جب ایمرجنسی بریک اگلی گاڑی کسی وجہ سے لگاتی ہے تو پچھلی گاڑی کا اگر مناسب فاصلہ ہو تو بریک لگتے ہوئے آپ کا نقصان نہیں ہوگا۔ اور یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ جو پیچھے سے گاڑی کو مارتا ہے ٹریفک کے لحاظ سے اس کا قصور ہے اور اس کو جرمانہ پے کرنا پڑتا ہے، اپنی گاڑی بھی جڑوانی ہے اور اگلی گاڑی بھی آپ نے جڑوانی ہے، کیونکہ آپ کی غفلت کی وجہ سے گاڑی لگی ہے۔ اس کے آگے کیا آیا تھا، ہو سکتا ہے کوئی کراسنگ کرتا ہوا آ گیا، کوئی جانور آ گیا، کتا آ گیا، کچھ بھی آ گیا، لیکن جس نے پیچھے سے ہٹ کیا ہے قصور اس کا ہے، اس لیے سیف ڈسٹینس مینٹین کریں گے تو آپ کی زندگی مناسب رہے گی اور آپ کا نقصان بچا رہے گا۔ اس طرح سے گاڑیوں کی جو ٹریفک فلو میں ایک بات دھوئیں کی ہوئی تھی، اس میں بات یہ ہے کہ آپ نے اگر پراپر مینٹیننس کرائی ہوئی ہے گاڑی کی اور اس کی ٹیوننگ پراپر ہوئی ہوئی ہے، اس کا انجن ٹھیک ہے، تو دھواں بھی نہیں نکلے گا اور آپ کو پریشانی بھی رستے میں نہیں ہوگی، کیونکہ رستے میں اگر آپ کی گاڑی خراب ہوگی تو پریشانی آپ کو ہو جائے گی۔ ریڈیٹر کا چیک کر لینا، پانی کا چیک کر لینا، یہ سب چیزیں ایسی ہیں کہ آپ کا نقصان ہونے سے بھی بچ جائے گا اور ٹریفک کا فلو متاثر نہیں ہوگا، کیونکہ اگر بیچ روڈ میں آپ کی گاڑی خراب ہوئی تو ٹریفک کا فلو بھی متاثر ہوتا ہے، آپ خود بھی پریشان ہوتے ہیں، ان کو ذہن میں رکھیں۔
ایک اور ٹریفک کے متعلق بات یہ ہے کہ جو اسکول بسیز یا اسکول وین ہوتی ہیں ہمارے ملک میں تو خیر وہ ایک خاص رنگ کی نہیں ہوتی، لیکن ایڈوانس ورلڈ میں وہ اس کا مخصوص رنگ ہوتا ہے، اور جب وہ پارکنگ میں کھڑی ہوتی ہے تو اس کی ریڈ لائٹس آن ہو جاتی ہیں، اور جب ریڈ لائٹس آن ہو جائیں کسی اسکول بس کی، اس کے بعد ساری ٹریفک رک جاتی ہے۔ وجہ یہ ہے کہ جب بچہ نکلتا ہے تو اس کا کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ کس ڈائریکشن میں وہ چھلانگ مار کے اور روڈ کراس کرنے کی کوشش کرے گا۔ بچے کی فطرت ہوتی ہے کہ وہ جلدی گھر پہنچنا چاہتا ہے۔ تو یہ ذہن میں رکھیں کہ اگر بچوں کی گاڑی ہے اور اس سے بچے نکل رہے ہیں تو اس سے اپنا فاصلہ رکھیں اور بریک لگائیں، اور کوشش کریں کہ اس وقت آپ کراس نہ کریں کہ بچہ آگے آ جائے اور اس کا نقصان بھی ہو جائے اور آپ کی گاڑی کا نقصان بھی ہو جائے۔ تو یہ ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے۔ حادثات چھوٹے ہوں بڑے ہوں، لیکن آپ ذہن میں رکھیں کسی ایک آدمی کے حادثے میں شکار ہونے کی وجہ سے اس کی پوری فیملی افیکٹ ہو جاتی ہے۔ تو اپنی ہمارا جو جوائنٹ فیملی نظام ہے جس میں ایک آدمی پوری فیملی کو سنبھال رہا ہوتا ہے، تو ایک آدمی کا حادثہ جو ہے وہ پوری فیملی کے لیے تکلیف دہ ہو جاتا ہے۔ وہی ارننگ ہینڈ ہوتا ہے، وہی کمانے والا ہوتا ہے، اس کا جب حادثہ ہو جائے گا تو وہ پوری فیملی کے لیے پریشانی کا سبب بن جاتا ہے۔ تو ان سب چیزوں کو اگر ہم ذہن میں رکھیں، یہ بنیادی باتیں آپ سے کی گئی ہیں، ان چیزوں کو اگر ہم ذہن میں رکھ کے آگے چلیں گے تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ ہم ٹریفک حادثات کو کم کر سکیں۔ حادثات تو ہوتے ہیں، ہوتے رہیں گے، ایڈوانس ورلڈ میں بھی ہوتے ہیں، دنیا بھر میں ہوتے ہیں، لیکن نوعیت اتنی سنگین نہیں ہوتی جتنے ہمارے یہاں ہوتے ہیں۔ ہمارے یہاں بہت زیادہ حادثات ہوتے ہیں اور بہت زیادہ لوگ جو ہیں تکلیف میں جاتے ہیں، ان کو سنبھالنا مشکل ہوتا ہے، ان کے ہاسپٹل ان کو کیٹر نہیں کر سکتے، بہت سے لوگوں کی جانیں چلی جاتی ہیں۔ تو اس سب چیز کے ساتھ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم یہ پیغام جو ہم دے رہے ہیں یہ آگے جانا چاہیے۔ اس چینل کو سبسکرائب کیجئے، اس پیغام کو آگے سپریڈ کریں، پہنچائیں لوگوں تک، تاکہ ان کے کانوں میں پڑے، ان کو باتیں پتہ لگیں۔ ہو سکتا ہے کسی کے دماغ میں یہ بات رہ جائے اور وہ اپنا اور کسی اور کا نقصان ہونے سے بچا لے۔ تو اس کے ساتھ اجازت چاہیں گے۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔